السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی طارق صاحب نے ہم سے کراچی سے شیئر کی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے کہانی کو طارق صاحب کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرے والد گورنمنٹ کے ملازم تھے۔ میرا بچپن مختلف شہروں میں گھومتے گزرا۔ زندگی کے اس بھاگتے دوڑتے سفر میں میں نے بہت کچھ دیکھا۔ جب ہم کسی جگہ بمشکل ایڈجسٹ ہوتے، اسکول میں دوست بننے لگتے اور پھر ہمیں وہ شہر چھوڑنا پڑ جاتا۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ ابو کا ٹرانسفر ٹھٹا ہوا۔ ہم نے وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سامان پیک کیا گیا۔ میں اور میرے دونوں بھائی اداس تھے۔ ہمیں اپنا اسکول چھوڑنا پڑا۔ ہماری ایک چھوٹی بہن تھی جو 6 ماہ کی تھی اور ایک رحمت چچا تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کو اپنے گھر میں ہی دیکھا تھا۔ وہ ہمارے دادا کے منشی کے بیٹے تھے۔ ان کے والد دادا کے ملازم تھے۔ بس دادا کے بعد وہ ہمارے گھر کے ہی ہو گئے۔ ان کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دادی اور امی نے بہت چاہا کہ رحمت چچا شادی کر لے، لیکن وہ کبھی تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ ابا کو تو سرکاری کوارٹرز کے علاوہ ملازم بھی ملا کرتے تھے۔ باورچی، ڈرائیور اور چوکیدار، ان تمام ملازمین کے ہیڈ رحمت چچا ہوتے تھے۔ ہمارا قافلہ سامان سمیٹ کر روانہ ہوا۔ یہ سفر ہم نے بے دلی اور دکھی دل سے شروع کیا تھا، لیکن اس کا اختتام خوشگوار احساس پر ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ جو گھر ہمیں ملا تھا اس کو دیکھ کر ہم خوش ہو گئے۔ یہ گھر نہیں بلکہ باقاعدہ ایک بڑا بنگلہ تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں مختلف سبزیاں، پھل، پھول اور درخت لگے تھے، اور سب سے بڑی بات، بیری کے درخت پر جھولا لگا تھا۔ ایک کونے میں پنجرے بنے ہوئے تھے، اس میں کافی سارے تیتر تھے، اور دوسرے پنجرے میں مرغا اور مرغیاں تھی۔ انڈے گھر میں ہی مل جاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے مزے کی بات تھی۔ اور ایک خاص بات، اس گھر میں مور مورنی کا ایک جوڑا بھی تھا۔ ان کا پنجرا الگ تھا۔ کچھ جانور یہاں پہلے سے تھے اور کچھ تحفتاً بھیجے گئے تھے۔ ابو یہاں کے سرکاری افسر جو تھے۔ دوسرے کونے پر سروینٹ کوارٹر تھے۔ پہلے دن باورچی نے دیسی انڈوں کا حلوہ خاص ہمارے لیے بنایا تھا۔ سامان اتارا گیا اور سیٹنگ شروع ہو گئی۔ ہم سارا دن کھیلتے رہے۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا اور کافی سمجھدار تھا۔ مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی خرم اور پھر اس سے چھوٹا دانیال، ہم تینوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ دانیال حد سے زیادہ شرارتی تھا اور اس کی ہر شرارت میں ہم اس کے سہولت کار تھے۔ جتنا بڑا اور دلچسپ اس بنگلے کا حدود و اربا تھا، اندر کا گھر مختلف تھا۔ مختلف یوں کہ باہر کا رقبہ اتنا بڑا تھا جبکہ گھر اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ پرانی طرز پر بنا تھا۔ لمبی سی گیلری، بہت سارے جالی والے دروازے ایک قطار میں چلے آ رہے تھے۔ پہلے دروازے سے داخل ہو تو بہت بڑا سا ہال نما ڈرائنگ روم، جس کے کونے میں ایک آتش دان بھی تھا۔ یہ نئی چیز تھی ہمارے لیے۔ اندر کی طرف مزید 4 کمرے تھے۔ ہر کمرے کا دروازہ گیلری میں ہی کھلتا تھا۔ یہ کوئی گیسٹ ہاؤس ٹائپ کا بنگلہ تھا۔ ایک کمرہ ہم بھائیوں کا ہو گیا، ایک امی ابو کا۔ اس کے تو سروینٹ کوارٹر اتنے بڑے تھے کہ رحمت چچا اور 3 ملازمین آرام سے وہاں رہائش پذیر ہو گئے، جبکہ ایک ملازم کی بیوی اور بچے بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے دیکھے تو نہیں، وہ ملازم والد صاحب سے اجازت لے رہا تھا کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہی رہ جائیں۔ والد صاحب نے اس کو اجازت دے دی تھی۔ اس کی یہ گفتگو میں نے سنی تھی۔ آج اس محل نما گھر میں ہماری پہلی رات تھی۔ سارا دن کھیل کر ہم بھائیوں کو رحمت چچا نے زبردستی سونے لٹا دیا تھا، تو نیند بھی ہو گئی تھی۔ شام کی چائے کے ساتھ بھرپور ناشتہ تھا، بلکہ کہیں سے آم کی پیٹیاں تحفتاً آئی تھی۔ ڈرائیور لے کر آیا تو امی نے یہ کہہ کر کہ اندر سامان سیٹ ہو رہا ہے، وہی گیلری میں سائٹ پر رکھوا دی۔
گیلری میں کرسیاں ڈال لی گئی تھی. والد صاحب بھی دفتر سے آ گئے تھے. ہم نے چائے پی اور خوب انجوائے کیا. ابھی تک تو ہمیں یہ کسی پکنک سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب رات ہوئی تو جیسے ہر چیز پلٹ گئی. رات میں منظر ہی عجیب تھا. ہم گیلری میں نکلے تو باہر سناٹا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی جنگل میں ہیں. دور سروینٹ کوارٹر کی روشنی بھی تھی اور لوگ بھی تھے، لیکن ایک بات ہے، کچھ تھا یہاں جو عجیب تھا. امی بھی دن کی گہما گہمی کے بعد رات کے سناٹے کو دیکھ کر گھبرا گئی. انہوں نے ابو سے کہہ دیا کہ ان سے یہاں وقت نہیں کٹے گا. سارے کام تو ملازمین کرتے ہیں، ان کے کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں. وہ گاڑی بھیج کر کراچی سے چھوٹی خالہ کو بلوا دیں. ابو نے حامی بھر لی کہ 1-2 دن میں ڈرائیور کے ساتھ رحمت چچا کو خالہ کو لینے بھیج دیں گے. ہم بھی خوش ہو گئے. آنی مجھ سے 5 سال ہی بڑی تھی اور ہماری آپس میں بنتی بھی بہت تھی. رات ہوئی تو ہم اپنے کمرے میں سونے چلے گئے. نئی جگہ، اور میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ وہاں کی رات بڑی عجیب تھی. دانیال تو سو گیا، لیکن مجھے اور خرم کو نیند نہ آئے. میں نے خرم سے کہا مجھے یہاں بہت عجیب لگ رہا ہے. اس نے بھی یہی کہا. یہ شاید ایک نئی جگہ کا احساس تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا. ٹائم تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن رات کافی ہو چلی تھی. ہم کو یہ سناٹا چبھ رہا تھا. ہم اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں تھے کہ ڈر جاتے، نہ اتنے بڑے تھے کہ صورتحال کو سمجھ پاتے. بس اپنی سمجھ کے مطابق ہم دونوں نے کمروں میں پڑی چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا. اپنی اپنی الماری کو سیٹ کرنے لگے. سیٹ کیا کر رہے تھے؟ چیزوں کو پھیلا ہی رہے تھے، کیونکہ کرنے کو کچھ اور تھا نہیں. اور جب ہم جاگتے ہیں تو بھوک بھی لگ جاتی ہے. ہم دونوں کو ہی بڑی زور کی بھوک لگ گئی. میں نے خرم سے کہا چلو باورچی خانے سے کچھ کھانے کو لاتے ہیں. پہلے تو اس نے صاف منع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ خود ہی کہنے لگا چلو چلتے ہیں. ہمیں باہر گیلری سے گزر کر جانا تھا. دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. میں نے دروازہ کھولا تو سردی کی لہر محسوس ہوئی. ایک تو باہر کھلا ایریا اور درخت پودے، ٹھنڈ تو ہونی ہی تھی. میں نے دروازہ بھیڑ کر گیلری میں قدم رکھا. باہر کا ویو مجھے اچھا خاصا ہارر ٹائپ لگ رہا تھا. میں آگے اور خرم میرے پیچھے چل رہا تھا. ہم دونوں ادھر ادھر دیکھتے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہے تھے. جو ہم سوچ رہے تھے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا. ہم باورچی خانے تک پہنچ بھی گئے، لیکن یہ کیا، اس کا دروازہ تو بند پڑا تھا. دھکا دینے سے بھی نہیں کھلا. ہم مایوس ہو گئے. ہماری کوشش بھی ایسی تھی کہ شور نہ ہو، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو واپس آنا پڑا. مجھے تو بہت غصہ آ رہا تھا. میں ہمیشہ سے بھوک کا کچا ہوں. مجھے ایک دم وہ آم کی پیٹیاں دماغ میں آ گئی. میں نے نظر دوڑائی تو وہ پیٹیاں مجھے دیوار سے لگی ایک کونے میں دکھ گئیں. یہ پہلے کیوں نہیں دکھی؟ میں تو فوراً بھاگ کر اس تک پہنچا. میرے پیچھے خرم تھا. ہم نے مل کر پیٹیوں کو کھولا. کیا خوشبو تھی آموں کی! جو میں اپنے ہاتھ میں بھر سکتا تھا میں نے بھر لیا، اور جو خرم بھر سکتا تھا اس نے بھی بھر لیا. اب جو ہم واپسی کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک منظر نے ہمیں چونکا دیا. جس چیز نے ہمیں حیران کیا وہ اس جھولے پر جھولا لیتا بچہ اور درخت کے پاس کھیلتے 2 بچے تھے. یہاں بچے کیسے آ گئے؟ خرم نے مجھ سے پوچھا. مجھے وہ ملازم کی بات آ گئی. صاحب غریب آدمی ہوں، بیوی بچے اپنے ساتھ رکھ لوں. ارے خرم، یہ جو چائے لایا تھا اس کے بچے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم کھیلتے ہوں. چلو آؤ ان کو بھی آم دے کر آتے ہیں. ہماری اتنی دور تک کی سمجھ نہیں تھی، لیکن بس میرے دماغ میں بات آ جاتی تو آ جاتی. خرم بھی میرے ساتھ چل دیا. ہم بھاگنے والے انداز میں بھاگ کر باغ کے اس حصے کی طرف جا رہے تھے. فاصلہ خاصا تھا، لیکن ہم تیز سے بھاگتے اس طرف پہنچ گئے. ہمارے اس جگہ کے قریب پہنچنے تک ہمیں وہ بچے دکھ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا. جیسے ہی ہم اس جگہ پہنچے وہاں سناٹا تھا، گہرا سناٹا. ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کہاں غائب ہو گئے ہم نہیں جانتے. ہم دونوں سٹ پٹا گئے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. خرم بھاگو،
مجھے احساس ہو گیا کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اور خرم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے آم وہیں پھینک دیے اور ہائی سپیڈ سے بھاگتے واپس اپنے گھر کے حصے کی طرف بڑھے۔ گیلری میں قدم رکھتے ہی مجھے لگا کہ ہم سیف زون میں آ گئے ہیں۔ میں نے جو پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ یہ وہم تو تھا نہیں، ہم دونوں نے باقاعدہ وہاں بچے دیکھے تھے۔ وہ پلک جھپکتے میں غائب بھی ہو گئے۔ اب جو آم اٹھائے تھے ہم وہ بھی پھینک آئے تھے۔ کمرے میں آئے تو ہمیں پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس پر غور کرتے رہے۔ بھوک پھر ستانے لگی۔ بھوک نے مزید غور کرنے نہیں دیا۔ کچھ دیر تو دونوں نے صبر کیا۔ سوچا تھا کہ صبح رحمت چاچا کو بتائیں گے۔ خرم تو ویسے بھی دلیر تھا، وہ کہنے لگا چلو ہم اپنے لیے تو آم لے آئے۔ میں تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ طے یہ ہوا کہ میں دروازے میں کھڑا رہوں گا اور خرم بھاگ کر جائے گا اور آم اٹھا کر لے آئے گا۔ 1 گھنٹے بعد ہم دونوں پھر باہر کی طرف جا رہے تھے۔ اب کی بار ڈر بھی تھا۔ ہم نے طے کر لیا تھا ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، اور پھر ایسا ہی کیا۔ میں کھڑا ہوا اور خرم بھاگ کر گیا۔ اس نے پیٹی سے آم نکالے۔ میں خرم پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ جتنی اسپیڈ سے گیا تھا اتنی اسپیڈ سے واپس بھی آ گیا۔ جب مشن کامیاب ہوا تو دروازے بند کرتے میری نظر باغ کی طرف اٹھ ہی گئی۔ منظر پہلے جیسا تھا۔ 3 بچے میں نے دیکھے، لیکن اب وہ کھیل نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تینوں کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو فوراً دروازہ بند کر دیا۔ مجھے خرم نے بتایا کہ اس نے بھی آم نکالتے ہوئے اس طرف دیکھا تھا۔ وہاں 3 بچے اس نے بھی کھڑے دیکھے۔ خیر ایک بات تھی، ہم تھوڑے ڈھیٹ تھے۔ ابھی بھی اس واقعے نے اثر تو کیا، لیکن ہم نے اس کو دماغ پر حاوی نہیں کیا۔ ہاں اگر ہمارے ساتھ دانیال ہوتا تو وہ وبال ڈال دیتا۔ آم کھائے، پانی پیا اور اس کی گٹھلیاں بیڈ کے نیچے چھپا دیں اور سو گئے۔ صبح میری آنکھ شور سے کھلی۔ والد صاحب کسی پر غصہ ہو رہے تھے۔ خرم بھی اٹھ گیا۔ دانیال تو پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ ہم باہر گئے تو پتا چلا آم کی دونوں پیٹیاں خالی تھی۔ والد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا 2 پیٹیاں راتوں رات کون کھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے شامت تو ملازموں کی آنی تھی۔ خیر 2 پیٹیاں تو ہم نے بھی نہیں کھائی تھی۔ ہم نے تو ایک ہی پیٹی کھولی تھی، اس میں سے آدھے آم ہی لیے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہمارے علاوہ بھی کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور آنکھوں میں اشارہ کر دیا کہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ بات ختم کر دی گئی۔ اب وہ اٹھ کر اندر جانے لگے۔ رحمت چچا بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بتایا جھولے کے پاس بہت ساری آم کی گٹھلیاں پڑی ہیں۔ میں نے خرم کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ یہ وہی تو نہیں؟ جو بھی تھا ہم دونوں تو منہ کھولنے والے نہیں تھے۔ شکر ہے دانیال رات ہمارے ساتھ نہیں تھا، سب سے پہلے وہ ساری رپورٹ دے دیتا۔ خیر بات ختم ہوئی۔ ابو دفتر چلے گئے، چچا خالہ کو لینے کراچی چلے گئے۔ دانیال ان کے ساتھ لگ کر گیا۔ ان لوگوں نے شام تک آ جانا تھا۔ امی چھوٹی بہن کے ساتھ مصروف تھی۔ رہے میں اور خرم، ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا اور ہم کر بھی رہے تھے۔ جو آم ہم نے کھائے تھے ہم نے ان کی گٹھلیاں بیڈ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ ٹھکانے لگانی تھی۔ ہم نے بڑی ہوشیاری سے وہ باہر پھینک دی، اور اب ہم نے معلوم کرنا تھا کہ وہ بچے کون تھے۔ ہمیں پتہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ اس ملازم کا تو بس ایک بچہ تھا۔ خیر ہم ڈرے تو نہیں، لیکن ہم نے سوچ لیا تھا آگے ہم احتیاط کریں گے۔ نہ ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم مختلف جگہوں پر رہتے آئے تھے۔ سرکاری کوارٹرز میں جہاں سہولیات ہوتی تھی وہاں اس طرح کے معاملات بھی ہوتے تھے۔ ان گھروں کا عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں 7 سال کا تھا، جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے وہاں مجھے ایک عورت دکھا کرتی تھی۔ میں ڈرنے لگا تھا۔ امی نے مجھے نانا سے خاص حفاظتی نقش منگوا کر پہنایا، اور پھر وہ ہم سب بہن بھائیوں کو پہنایا گیا۔ امی کہتی تھی کہ ہم جتنا ڈریں گے یہ ہمیں اور ڈرائیں گے، اور یہ ہماری امی کی ہی تربیت تھی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ قرآنی آیات ہمیں سب یاد کروائی گئی تھی۔ ہم بھی پھر عادی ہو گئے۔
ابھی اسکول میں داخلہ تو ہو نہیں سکتا تھا، چھٹیاں تھیں، تو یہ دن تو ہم بہت انجوائے کرنے والے تھے۔ آج تو میں نے اور خرم نے خوب اس پورے گھر اور باغ کی سیر کی۔ مور کا جوڑا بھی باغ میں ٹہل رہا تھا۔ شام ہوئی تو ہماری آنی بھی چچا کے ساتھ آن پہنچی۔ وہ بھی ہماری طرح اس جگہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئیں۔ وہ تھی بھی بہت چنبلی۔ جھولے پہ نظر پڑتے ہی وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گئیں۔ مغرب کی اذانوں کے ہونے تک وہ جھولے لیتی رہیں۔ امی کے ڈانٹنے پر ہی واپس آئیں۔ یہاں کمرے تو بہت تھے۔ خالہ نے اپنے لیے الگ کمرہ لیا۔ رات کھانے سے فارغ ہوئے تو امی ابو سونے چلے گئے۔ ہم لوڈو کھیلنے بیٹھ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ آنی کو بتائیں گے کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن فرصت ہی نہ مل سکی۔ میں اور خرم پارٹنر تھے، دوسری طرف دانیال اور آنی پارٹنر تھے، اور وہ گیم ہار گئے۔ طے یہ ہوا تھا کہ ہارنے والا روح افزا بنا کر لائے گا۔ آنی اور دانیال روح افزا بنانے چلے گئے۔ ابھی کل کی طرح اتنی رات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن باہر تو وہی سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ لیکن یہ کیا، آنی اور دانیال جلد ہی واپس آ گئے۔ آنی نے کہا ہم باورچی خانے میں گئے تو کک وہاں کھڑا تھا۔ انہوں نے اس کو کہہ دیا وہ شربت لے کر آ جائے گا۔ ہم لوگوں نے دوسری گیم سٹارٹ کر دی، اور گیم کھیلتے ہوئے ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ ہم بھی بہت مگن ہو گئے، لیکن شربت نہیں آیا اور نہ ہی ہمیں یاد رہا۔ جب میں اور خرم گیم ہار گئے تو ہمیں یاد آیا کہ کک شربت بنا کر نہیں لایا۔ باری اب ہماری شربت بنانے کی تھی، لیکن میں اور خرم اس وقت باہر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ کل کا تجربہ کافی تھا، لیکن آنی کے اصرار پر اٹھنا پڑا۔ دانیال کے سامنے ہم وجہ بھی نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے آنی اور دانیال کو بھی ساتھ لیا۔ جیسے ہی ہم باہر نکل کر گیلری میں آئے، ہمیں وہاں سامنے ہی رحمت چچا کھڑے دکھ گئے۔ چاچا گیلری میں کھڑے ادھر باغ میں پھولوں کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کا اس طرح کھڑے ہونا عجیب لگا۔ ہمیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ چچا کے پوچھنے پر ہم نے بتایا کہ کک کو شربت کا بولا تھا، اس نے بنا کر نہیں دیا، تو ہم خود شربت بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن جواباً چاچا نے جو بتایا وہ ڈرانے والا تھا۔ بقول چاچا کے کک تو رات کے کھانے کے بعد ہی کسی رشتہ دار کے ہاں چلا گیا تھا، وہ تو صبح فجر میں آئے گا۔ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، لیکن دانیال اور آنی کا کہنا تھا جب ہم نے باورچی خانے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ ہم دونوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی جا چکا تھا تو ان لوگوں نے کس کو دیکھا؟ چاچا بھی سمجھ گئے تھے کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے ہم سب کو تنبیہ کی رات کو ہم باہر نہ نکلیں اور جا کر سو جائیں۔ مجھے اور خرم کو تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ آنی کچھ ڈر سی گئی تھی۔ آنی کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا کہ ابھی ہم نے کل والی بات ان کو نہیں بتائی۔ چاچا ہمیں کمروں تک چھوڑنے آئے۔ آنی نے دانیال کو اپنے ساتھ سونے پر منا لیا۔ وہ برابر والے کمرے میں اس کو ساتھ لے گئیں اور ہم بھی سونے لیٹ گئے۔ ابھی مجھے بھی سوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے لگا کسی نے ہمارا دروازہ نوک کیا ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ نوک دوبارہ ہونے لگی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ میرا یہ کہنا غلط ہو گیا۔ میں نے تو خود اجازت دے دی تھی آنے کی۔ اب کوئی آواز نہیں تھی۔ میں جلا کر اٹھا۔ میرے دماغ میں یہ تھا ملازم نہیں تو دانیال ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو گیلری میں تو کوئی نہیں تھا، بلکہ برابر والے کمرے کا دروازہ کھولے آنی ڈر ڈر کر باہر جھانک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کیا میں نے نوک کیا تھا، اور میں اسے پوچھنے لگا کیا وہ نوک کر رہی تھی۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا، بار بار دروازہ نوک ہو رہا تھا۔ میں نے آنی کو یہی کہا سو جائے جا کر، کوئی نہیں ہے، لیکن اب وہ ڈر گئی تھی۔ اب وہ تکیہ چادر اور دانیال کو لیے ہمارے کمرے میں آ گئیں۔ دانیال کو تو نیند سے اٹھا کر لائی تھی، وہ یہاں آ کر پھر سو گیا، لیکن میں اور آنی تو سو ہی نہیں پائے۔ یہاں تو نوک چل رہا تھا۔ پہلے تو وہ نوک چل رہا تھا، اب کھٹر پٹر تھی۔ کمرے میں کبھی کہیں سے آواز آتی، تھوڑا رک جاتی، پھر آواز آ جاتی۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو باہر سے نوک کی آواز آ جاتی۔ خرم بھی اٹھ گیا تھا۔ یہ تو طے تھا
ہم سو نہیں سکتے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا، پوری رات ہم تینوں جاگتے رہے۔ فجر کی اذانیں ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، نیند سے بحال آنی روشنی پھیلنے پر جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ دوپہر کے قریب ہم لوگ جاگے، آنی اٹھ چکی تھی اور امی کو سارا واقعہ بتا چکی تھی۔ امی کا بھی یہی کہنا تھا، یا کوئی مسئلہ تو ہے۔ ردا میری چھوٹی بہن، جب سے ہم آئے ہیں ایسا لگتا ہے اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ مجھے آنی بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ نہ ختم ہونے والے سلسلوں کا آغاز ہوا۔ ایک دفعہ دانیال شرارت کر کے اندر بھاگا، آنی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اندر کہیں گم ہو گیا۔ آنی اس کو ڈھونڈتی ڈرائنگ روم میں گئی۔ ان کو لگا دانیال آتش دان میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ دانیال کو اس میں چھپتے دیکھا، لیکن جب قریب جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس دن آنی واقعی بری طرح ڈر گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں کون سی جگہ پر اثرات ہیں۔ وہ باغ، جھولا، ڈرائنگ روم کا آتش دان، یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا۔ ایک دفعہ رحمت چاچا آتش دان کی صفائی کر رہے تھے۔ وہ گھبرا کر چیختے ہوئے بھاگے۔ ایسا ہوا کہ وہ منہ ڈالے صفائی کر رہے تھے، کسی نے ان کے منہ پر پانی کا اسپرے سا کر دیا اور وہ ڈر گئے۔ اکثر ہم لوگوں کی چیزیں کھو جاتی۔ کوک اچھی خاصی مقدار میں کھانا بنا کر رکھتا، اور جب کھانا نکالنے کو ڈھکن کھولتا تو آدھے کا آدھا ہو چکا ہوتا۔ یہ کافی پریشان کن بات تھی۔ رات کو دروازہ نوک ہونا تو معمول کی بات تھی۔ رات کو اس باغ میں کھیلتے بچے ہمارے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھے۔ بس ہم احتیاط کرتے، رات کے وقت باہر نہیں نکلتے۔ امی نے تو آنی کو ساتھ ہی رکھ لیا تھا، چیزیں ہوتی تھی اور دکھائی بھی دیتی۔ ہم 2 سال وہاں رہے، یہ سلسلے چلتے رہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ 2002 میں میرا اس طرف سے گزر ہوا تھا تو اس بنگلے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ آج بھی وہ سرکاری پراپرٹی ہے۔